السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ CSS 2025 اور جو PMS ہے جو کہ اس ایئر ہونے والا ہے 2024 میں پنجاب کا PMS، تو اس کے لیے کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس جو ہے وہ ایک تو امپورٹنٹ تھیمز لے کر آئی ہوں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آپ جو ہے کس طرح سے ایسے کی پریپریشن کریں گے، اور یہی والے جو ٹاپکس ہیں یہ آپ کو کرنٹ افیئر میں بھی اور پاکستان افیئر میں بھی آپ کو ہیلپ فل کریں گے اگر آپ ان کو اچھی طرح سے پریپیئر کریں گے تو فرسٹ آف آل 20 موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس جو ہیں وہ میں سامنے لے کر آئی ہوں جو ایسے کے حوالے سے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگ جو ہے نا، انسان جب وہ کنفیوز ہوتا ہے، اکثر جو فرسٹ اٹیمپٹ دے رہے ہوتے ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایسے کو کیسے پریپیئر کریں اور کیا پوچھا جا سکتا ہے اور پتہ نہیں کیا ہوگا یہ وہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ یہ چیز جو ہے وہ اپنے دماغ میں بٹھا دیں کہ کچھ جو ہے امپورٹنٹ تھیمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے ایسے آتے ہیں، صحیح ہے۔ تو بے شک جو ہے اسٹیٹمنٹس تھوڑی سی چیلنجنگ ہو سکتی ہے، یعنی کہ ایک ضروری نہیں ہے کہ آپ سے ایک سیدھی سادے بینیفٹس اینڈ چیلنجز، ٹھیک ہے، اس طرح کا کچھ پوچھا جائے، ایک ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آرگومنٹیٹیو ایسیز بھی ان کی اسٹیٹمنٹس آرگومنٹیٹیو اسٹیٹمنٹس بھی ہو سکتی ہیں جس میں آپ نے اپنا آرگومنٹ بیان کرنا ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ تھیم یہی ہوگا، انہی میں سے یعنی کہ آئیں گے نا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ فرسٹ جو تھیم ہے اس میں دیکھیں آپ لوگ کہ اس میں گلوبل کلائمیٹ چینج کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلائمیٹ چینج کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت ہی اس کو کہ ہاٹ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، کلائمیٹ چینج کا جو تو پھر اس سے جو ہے کس طرح سے جو انسانی زندگی متاثر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ سیکنڈ جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اینڈ سوسائٹی۔ اس میں ہمارے پاس جو مین چیز آ جاتی ہے وہ AI آ جاتا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ٹھیک ہے۔ اس کے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈائنامکس اس ٹاپک کے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھیم تو یہی سیم ٹیکنالوجی والا ہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ ہر جو ہے وہ وے میں جو ہے اس کو پریپیئر کریں۔ تھرڈ ہے رول آف ویمن ان ماڈرن سوسائٹی، یعنی کہ جینڈر اسٹڈی کا جو ہے جینڈر اسٹڈی جو ہے، صحیح ہے، جینڈر کا آپ کے پاس یہ تھیم آ گیا۔ فورتھ ون ہے چیلنجز آف اربنائزیشن، یہ ہو گیا اربنائزیشن والا۔ پھر اس کے بعد ففتھ ون ہے ایجوکیشن، ایجوکیشن کا تھیم ہو گیا۔ ایجوکیشن میں آپ لوگوں کے پاس ہائر ایجوکیشن ایلز اینڈ ریمیڈیز ایسا ٹاپک بھی آ سکتا ہے، یا پھر پاکستان کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس پر کسی طریقے سے بھی کوسچن پوچھا جا سکتا ہے۔ سکستھ ہے ہمارے پاس اکانومک انیکویلٹی، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ لوگوں کے پاس آپ کو پتہ ہے اس میں انیکویلٹی سے مراد پتہ ہے آپ لوگوں کو کس طرح سے جو ہے وہ امیر غریب اور ان کے، اور سیکنڈ یہ کہ لوگوں کو جو ہے وہ ایکول جو ہے وہ رائٹس نہیں مل رہے، ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے میجورٹی جو ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے، تو وہ غربت کا شکار ہے، صحیح۔ تو اس میں ہمارے پاس جینڈر یعنی کہ ایک آپ جو ہے وہ فیکٹر اس کو کہہ دیں یا وہ جینڈر کا بھی اس میں بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح مین اور ویمن جو ہیں ان کے بھی ایکول جو ہے وہ اگر وہ کہیں کام کرتے ہیں تو ایکول ویجز جو ہیں ان کے نہیں ہوتے، تو بہت سارے فیکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، اکانومک انیکویلٹی کے۔ تو یہ آپ لوگوں کو یہ تھیم جو ہے وہ ہر طرح سے جو پریپیئر کرنا ہے۔ سیونتھ ہے سوشل میڈیا، ٹھیک ہے۔ ایٹتھ ہے ہمارے پاس ہیلتھ کیئر سسٹم، ہیلتھ کے بھی بے شمار ایسیز میں آپ لوگوں کے سامنے ابھی بھی پاسٹ پیپر سے کچھ ایسیز شیئر کروں گی انہی تھیمز سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، جو کہ میں نے کمپائل کیا ہے، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہیلتھ سے ریلیٹڈ آپ کے پاس فیمیل کے ہیلتھ سسٹم جو ہے ان سے ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں وہ پوچھے گئے تھے پاسٹ میں، ٹھیک ہے، پاسٹ پیپرز میں پوچھے گئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہیلتھ سسٹم کی جو ہے وہ کیا ریمیڈیز کیا ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے، کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ نائنتھ ون ہے گلوبلائزیشن اینڈ کلچرل آئیڈینٹی، ٹینتھ ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ ڈیولپمنٹ۔ تو یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طرح سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے پورے ملک میں، صحیح ہے، اور اس سے کن کن ایریاز کو نقصان ہو رہا ہے، صحیح۔ تو اس کے علاوہ جو ہے
یہ چیز آپ سے پوچھی جا سکتی ہے. کوئی بھی اکانومک فالٹ، کچھ بھی ایسا جس سے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی چیز، ایسی چیزیں جو کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جن کا فیکٹر ہے، ٹھیک ہے، جن کی وجہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو ایشوز اور چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان کو، تو آپ نے ہر طریقے سے اس طرح سے کور کرنا ہے. ساتھ میں آپ کی اور چیزیں بھی تیار ہوتی جائیں گی. ایک تھیم کو آپ کور کریں گے، اس کے فیکٹرز اور کازز جو ہیں وہ کسی اور کے ساتھ لنک کریں گے. صحیح. اچھا، 11ویں میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا، تو یہاں پر الگ ٹاپک بھی، الگ تھیم بھی ہے اس کا، ٹھیک ہے. تو سائبر سیکیورٹی چیلنجز، یہ بھی مینلی جو ہے وہ اسی میں ہی آ جاتا ہے، یعنی کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جو ہے اسی میں ہی دونوں ٹاپکس جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. اچھا، کووڈ-19 پینیڈیمک، تو اس کا ہم لوگ، ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو الگ سے کر سکتے ہیں، لیکن ویسے تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس ایئر یہ ہے نا ایک ہاٹ ٹاپک ہے. یہ تو جو ہے وہ پاسٹ میں ہو گیا جو، صحیح ہے. تو 14th ون ہے واٹر سیکریسٹی اینڈ سسٹینیبل مینجمنٹ، اس میں بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ اکانومک اسٹیبلٹی، یا پھر ہیومن ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے. اس سے یعنی کہ اکانومک اسٹیبلٹی اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ، ایک یہ پاسٹ پیپر میں بھی ایسے بھی پوچھا گیا، یعنی کہ دو ٹرمز کو لنک کر کے. 5th ہے آپ لوگوں کے پاس ڈیموکریسی ان ڈیجیٹل ایج، صحیح ہے. تو اس میں ہمارے پاس ایک ٹاپک جیسے کہ میرے ذہن میں ہے کہ اس میں کیا ہے کہ ڈیموکریسی اینڈ ڈیجیٹلائزیشن، ٹھیک ہے، گو ہینڈ ان ہینڈ، اس ٹائپ کا، ٹھیک ہے. 16 بھی ڈیموکریسی سے ریلیٹڈ، رائز آف پاپولیزم. 18 مینٹل ہیلتھ اویئرنیس. 19 کلچرل ڈائیورسٹی اینڈ انٹیگریشن. اینڈ 20 جو ہے وہ ہے فیٹ آف مائنورٹیز. مائنورٹی کا جو ٹاپک ہے یہ بھی اس سے بھی ریلیٹڈ آپ کو پاسٹ پیپر میں کافی زیادہ اسٹیٹمنٹس ملے گی، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ بہت زیادہ ہاٹ ہے، صحیح ہے، اس ایئر بھی. اور ویسے بھی کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر سال جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو یہ ان میں آتا ہے. تو یہ یہاں پر ہو گیا. اب ہم جو ہے کچھ اور جو ہے اس کے علاوہ جو کچھ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کرنٹ، جو اور زیادہ یعنی کہ کرنٹ حوالے سے جو ابھی جو چل رہے تھے ایشوز، ریسنٹلی جو ہو چکے ہیں یا پھر ابھی جو ایشوز چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان میں ایک تو ہمارے پاس فلڈز ان پاکستان، نیڈ فار ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ٹھیک ہے. یہ جو ٹاپک ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے اس میں ابھی جیسے کہ کس طرح سے، ضروری نہیں ہے یہ تو فلڈ سے ریلیٹڈ ہے، آپ کو فلڈز وغیرہ کا تو کرنا چاہیے، لیکن ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. اور ہمارے پاکستان جو ہے وہ کافی بار اس کا شکار ہو چکا ہے فلڈز وغیرہ کا، اور بہت زیادہ نقصان بھی ہو چکا ہے ابھی پچھلے کچھ سال میں ہی. تو یہ آپ لوگوں نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، اس کا جو ہے ایک تیار کرنا ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ہمارا ہو چکا ہے. اس کے علاوہ اکانومی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اسپیشلی IMF کے ساتھ اس کو لنکڈ کر کے، ٹھیک ہے. تو اکانومی، IMF اینڈ پاکستان، دا اکانومک کاسٹ آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی، یہ ٹاپکس جو ہیں ایگزیکٹ انہی اسٹیٹمنٹس کو جو ہے آپ لوگوں نے ضرور پریپیئر کرنا ہے. اچھا، 4th ون ہے ہمارے پاس گڈ گورننس ان پاکستان اینڈ نیڈ فار اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ، صحیح. تو اس کے علاوہ 5th ڈیموکریسی از فار دا ایلیٹ اینڈ بائی ایلیٹ اینڈ ٹو دا ایلیٹ آف دا پیپل، یعنی کہ جیسے ہم ایک اسٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس، ڈیموکریسی از فار دا پیپل بائی دا پیپل، ٹھیک ہے، آف دا پیپل، اس ٹائپ کا. یہ جو ہے لیڈ سے کنیکٹیڈ ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ ہولڈز دا کی آف پاکستان's پراسپیرٹی. ماڈرن ایجوکیشن از میکنگ گڈ روبوٹس بٹ ناٹ گڈ ہیومن بینگس، ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، تو اس کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ مسٹ پریپیئر کرنا ہے اس ٹاپک کو. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 8th ون ہے دا پیرلس آف AI، دا ایج آف گلوبلائزیشن، اکانومک ایشوز آف پاکستان، وے فارورڈ فار سسٹینیبل فیوچر، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اب آپ نے جو مین چیز جو آپ لوگوں کے لیے ایک امپورٹنٹ نوٹ ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ جو بھی اسپائرنٹس ہیں، ٹھیک ہے، CSS PMS کے 1 پیپر کے، کیونکہ ان کے لیے ان کا بھی 1 پیپر کا ایگزام جب ہوتا ہے تو اکثر ڈسکرپٹیو پارٹ جو ہوتا ہے اس میں شارٹ ایسیز پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. سب کو جو ہے وہ ایٹ لیسٹ اتنا تو کرنا چاہیے کہ پاس پیپر کے ایسے کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہر ڈومین کے ساتھ ڈفرینٹ ڈومینس ہیں، ان کو جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے
प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। आउटलाइन बनाएं, ज़्यादा नहीं कर सकते, डेली बेसिस पर फुल ऐसे नहीं लिख सकते, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप डेली आउटलाइन ही बना लें एक एक, ठीक है, डेली बेसिस पर। और फिर एट द एंड ऑफ द वीक जो है वो एक आप ऐसे फुल लिखें, फुल नहीं तो आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन एटलीस्ट ज़रूर लिखें, सही। अच्छा, तो अब जो है मैं पास्ट पेपर से कुछ कंपाइल किए आप लोगों के लिए, आपको दिखाने के लिए कि टॉपिक्स जो हैं वो किस किस्म के आते हैं, सही है। जैसे कि पीछे तो डिफरेंट थीम्स और डोमेन्स वगैरह बताई गई थी ना, अब जो है इनमें आप लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह से टॉपिक्स आएंगे। तो आप देख सकते हैं ये है इकॉनमी से रिलेटेड, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक क्रंच एंड इट्स रिप्रिकॉशंस देखें, 2009 में पूछा गया। डेवलपमेंट इज़ अबाउट ट्रांसफार्मिंग लाइव्स ऑफ पीपल, ठीक है, ये भी इकॉनमी से रिलेटेड है, नॉट जस्ट ट्रांसफार्मिंग इकोनॉमीज, ठीक। थर्ड है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेवल ऑफ लिटरेसी, ठीक, ये जो 2016 में पूछा गया है। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट डिस्ट्रप्टेड जस्टिस ब्रीड्स वायलेंस, 2017 में। 21 में फिर प्राइस हाइक इन पाकिस्तान। फिर इसके अलावा 21 में एक और टॉपिक्स भी इकॉनमी से रिलेटेड था, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स अ की टू सस्टेनेबल ग्रोथ इन कंट्री। सेवंथ इम्पैक्ट ऑफ रशियो यूक्रेनियन वार ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है, ये भी 21 में। देखें इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, करंट अफेयर के हवाले से भी आपका तैयार हो जाएगा। एट्थ वन इन्फ्लेशन, ठीक है, एज रिजल्ट ऑफ पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज आर पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर्स, ठीक, ये 22 में आया है। अब हम एजुकेशन की तरफ अगर चलते हैं तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ, 2015 में। हायर एजुकेशन शुड बी गिवन ओनली टू दोज ऑफ कोर्स ऑन मेरिट हु आर इंटेलेक्चुअली सुपीरियर, 2019 में। आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ परपिचुएटिंग द सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ इन सोसाइटी, 2020 में। 2022 में फिर आया है कि कैन द सिंगल नेशनल करिकुलम, ठीक है, ये SNC का है कि जब नया एक वो आइडिया पेश हुआ था कि सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो पाकिस्तान में राइज किया जाए, तो उससे रिलेटेड था, सही। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से डिफरेंट थीम से रिलेटेड कैसे जो है एसेस के स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं। अब ये आप लोग देखें कि पॉवर्टी एलिवेशन, और ड्रीम और रियलिटी, ये सोशल इश्यूज़ हैं। डायलीमिया, वाटर एनर्जी क्राइसिस, ये सारे सोशल इश्यूज़ हैं, ठीक है। जेंडर से रिलेटेड देखें, द पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी इज़ एन इंडेक्स ऑफ इट्स सिविलाइजेशन, जेंडर एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फेमिनिस्ट इज़ एनीवन हु रिकॉग्नाइजेस द इक्वालिटी एंड फुल ह्यूमैनिटी ऑफ वीमेन एंड मैन, 2009, 2012 और 2015, ठीक है। तो किस तरह से जो है वो आता रहा है, ये जेंडर से रिलेटेड तो ज़रूर हर साल टॉपिक आता है, सही। इसके अलावा ये तो हो गए सारे डिस्क्रिप्टिव जो टॉपिक्स हैं वो, ठीक है। अब हमारे पास लिटरेरी टॉपिक्स आते हैं। जब लिटरेरी टॉपिक्स की तरफ आते हैं तो आप लोग देखेंगे आप लोगों के पास हैं सारे, ये होते हैं वो टॉपिक्स जो कि एक कोटेशन पर डिपेंड कर, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर है, मैं आपको बताती हूँ कि एक्शन स्पीक लार्जर देन वर्ड्स, ठीक है, या जज नॉट दैट यू बी नॉट जज्ड, ठीक है, टू एर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, सही है। तो ये जो है ये लिटरेरी टॉपिक्स है, कोई कोटेशन, कोई ईडियम, उस पर जो है आप लोगों ने एक टॉपिक जो है वो ऐसे जो है वो लिखना होता है। अच्छा, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैंने पीछे थीम बताया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है, उससे रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं 2006 में इंटरनेट एडिक्शन पर आया हुआ है। मास मीडिया 2012 में आया हुआ है। मास फिर एक और 14 में आया हुआ है। मास मीडिया कैन एसेलरेट सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस। सोशल मीडिया इज़ अल्टीमेट इक्वलाइजर, गिव वॉइस एंड प्लेटफॉर्म टू एनी वन विलिंग टू इंगेज, 2015 में। एंड द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करें कि इस साल जो है मुख्तलिफ मतलब जो आपको लगता है AI से रिलेटेड ना, सारे के सारे मतलब हर तरीके से हर वे से इसको प्रिपेयर करें आप लोग। नेक्स्ट हमारे पास नेशनल डिजास्टर्स, जो मैंने एंड पे बताया कि आप लोगों ने ये इसको करना है, फ्लड्स वगैरह जो है। यहाँ पर 2006 में टॉपिक है नीड फॉर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विस, ठीक। अच्छा, अब जो है मुल्क से रिलेटेड कुछ जो कि ग्लोबल लेवल के जो मतलब के जो इश्यूज़ कह दें, ठीक है, जो ग्लोबल टॉपिक्स ग्लोबल लेवल के जो हैं वो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान से रिलेटेड यानी कि इंटरनेशनल लेवल के। CPEC हो गया, ठीक है,
اس کے علاوہ گلوبلائزڈ اینڈ ملٹی کلچرل کنٹری فار ڈائیورسٹی اینڈ یونٹی ان نیشن 2009 میں جیو اسٹریٹجک لوکیشن آف پاکستان اور اسٹیٹس آف کشمیر. ٹھیک ہے، تو یہ سب ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہے یہ سارے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا اور سمجھ بھی آپ لوگوں کو آ گئی ہوگی کہ جو پہلے تھیمز آپ کو بتائے گئے ہیں کہ یہ تھیمز آپ لوگوں نے اس سال کے موسٹ امپورٹنٹ تھیمز ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کی سٹیٹمنٹس بھی آپ لوگوں کو ایکسپیکٹڈ پی ایم ایس کے جو ایسز تھے سر مرید جاسرہ سے، انہوں نے ہی یعنی کہ یہ ایکسپیکٹڈ ٹاپکس دیے اپنے اسٹوڈنٹس کو، تو وہ میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ پاسٹ پیپر سے جو ہے وہ دکھا دیے پراپر سٹیٹمنٹس کہ کس طرح سے ہر تھیم سے کیسے کوسچن آتے ہیں. تو بس اب جو ہے آپ لوگوں نے خود اس کو پریپیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے.